ایپسٹین فائل تو ریلیز ہو گئی ہیں، لیکن ان فائل کے ریلیز ہونے کے بعد اب باقاعدہ طور پر ان فائلز کے اوپر اس کے نتائج جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلا جو نتیجہ ہے وہ لتھوانیا سے آیا۔ لتھوانیا پہلا ملک بن چکا ہے جس نے ان معلومات کے سامنے آتے ہی ممکنہ طور پر انسانی سمگلنگ کی باضابطہ طور پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد پولینڈ جو ہے ان کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک نے ایک نئی ٹاسک فورس جو ہے وہ قائم کر دی ہے تاکہ جو ان فائلز کے اندر جو بھی ثبوت وغیرہ ملے ہیں ان کے اوپر تحقیقات کی جا سکیں، اور ایپسٹین جو ممکنہ طور پر روس کی KGB سے منسلک تھا اور جو مغربی دنیا کے بااثر لوگوں کے خلاف کمپرومائزنگ معلومات جو ہیں وہ جمع کی جا سکے، کیونکہ ان کے مطابق جو ہے یہ روس کا جو ہے سپائے تھا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم برطانیہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بڑے پیمانے پر ابھی ریسنٹلی جو جتنے بھی جو سیاسی سکینڈلز ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جن میں ایپسٹین فائل میں بھی ان کے کچھ پرنس وغیرہ یا کچھ اور لوگوں کے بارے میں بڑے بڑے انکشافات کیے گئے، کیونکہ پولیس جو ہے انہوں نے لارڈ مینڈلسن کے خلاف جو ہے وہ مجرمانہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر الزامات ہیں جو کہ ان ایپسٹین فائل سے یہ الزام لگا ہے کہ انہوں نے 2009 میں ایپسٹین کو بہت ہی زیادہ سینسٹیو یا جو حساس جو سرکاری معلومات ہیں وہ شیئر کی ہیں، اور 2003 اور 2004 میں 3 قسطوں میں مجموعی طور پر $75,000 جو ہیں وہ وصول بھی کیے ہیں۔ لارڈ مینڈلسن جو کہ پچھلے سال امریکہ میں پہلے سفیر بھی رہ چکا ہے اور اب لیبر پارٹی اور ہاؤس آف لارڈ سے بھی اس نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس کے بعد سلواکیہ سے بھی اس کا نتیجہ ہمیں سامنے آتا ہے کہ ان کے جو وزیر اعظم ہے پرائم منسٹر، ان کی قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، کیونکہ ان فائلوں کے اندر ان کا ایپسٹین کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق سامنے آیا ہے، کیونکہ ان کے اندر ایک ایسی ای میل تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ MI لڑکی کو لے جائیں گے، جس پر جیفری نے جواب بھی دیا تھا۔ تو خیر ناظرین، کتنی بڑی جو ہیں یہ معلومات ان فائلز میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اگر ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو امریکہ میں بل کلنٹن اور ہیلری کلنٹن نے کئی مہینوں تک انکار کے بعد آخرکار ایپسٹین سے متعلق جو جتنی بھی جو فائلز آئی ہیں ان پر گواہی دینے پر انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ ایک ایسی مثال قائم کرنا چاہتے ہیں جو سب پر لاگو ہو، اور اس سے اب لگتا ہے کہ مزید لوگ بھی جتنے بھی امریکہ کے ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ NFL نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ وہ نیو یارک جائنٹس کے جو شریک مالک ہیں جن کا نام سٹیو ٹرش ہے ان کے بارے میں بھی تحقیقات کر رہے ہیں، کیونکہ ان ای میلز میں ایک اشارہ ملا ہے کہ ایپسٹین جو ہے وہ خواتین کی تلاش میں تھا۔ اور اس کے علاوہ برطانیہ میں جو پولیس ہے انہوں نے پرنس اینڈریو کے خلاف جو نئے الزامات ہیں ان کی بھی جانچ پڑتال کر دی گئی ہے، کیونکہ ان کے اوپر پہلے بھی کچھ ایسے الزامات لگائے گئے تھے لوگوں کی جانب سے، اور اب انہیں باقاعدہ طور پر سرکاری طور پر رائل ونڈسر لاج چھوڑنا پڑا ہے۔ اور اینڈریو کے حوالے سے برطانوی اخبارات میں یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ ان کی جو پچھلی جو ان کی وائف تھیں اور ان کی جو پچھلی شخصیت جو کیس جو سکینڈل ہیں وہ بیسیکلی ان کے درمیان ہی وہ ملک چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب وہ بیرون ملک میں اپنا گھر ڈھونڈ رہی ہیں، اور اس پرنس کے اوپر پہلے سے بہت زیادہ الزامات تھے، لیکن اب تو باقاعدہ طور پر تصویریں بھی سامنے آ گئی جس میں وہ نوجوان لڑکی کے اوپر گھٹنوں کے بل ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، تو جو کہ بہت ہی زیادہ شرمناک ہوتا ہے، جس کے بعد برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر بھی کہتے ہیں کہ اب انہیں امریکہ جا کر ان کی گواہی بھی دینی چاہیے، جو کہ بہت ہی عجیب لگتا ہے اور بہت ہی زیادہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کے خلاف ہیں بہت ہی زیادہ، اب وہ جا کے صفائیاں وہاں پہ دیں گے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں پوری دنیا کے اندر، کیا ان کے جو حقیقی نتائج ہیں وہ عوام کے سامنے آئیں گے؟ کیا ان لوگوں کو سزائیں ہوں گی جو ان میں ملوث تھے، یا یہ جو فائل ریلیز ہونے کے بعد جیسے پہلے ہوتا ہے کہ دوبارہ سے فائل ریلیز ہوتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا، کوئی نتائج جو ہے اس کے بغیر ہی ختم ہو جاتی تھی، اور کیا یہ جو فائل اب ریلیز ہوئی ہیں ان کے بغیر تحقیقات یا بغیر اس کے نتائج سامنے آئیں یہ بھی سارے معاملات اگین ختم ہو جائیں گے یا نہیں؟ لاسٹ ویک میں سیکشن میں بتائیں۔ بہت شکریہ۔